अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से आपके साथ। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम तरीन खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ। वो ये कि आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत पाकिस्तान ने वो तमाम बिल्स पास करवा लिए हैं जो वो पास करवाने के चक्करों में पिछले 2.5 साल से सरगर्म अमल थे। मैं थोड़ा सा पस मंज़र भी बताता चलूँ इस बात का कि हुआ कुछ यूँ। पिछले हफ्ते बुध को ये इजलास होना था और इन्होंने कैंसिल कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट इसको कैंसिल किया। वो इसलिए कि इनको डर था कि इनके पास वोट्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं और ये कोई भी बिल पास नहीं करवा पाएंगे। तो इस बिना पे वो जो इजलास कैंसिल हुआ था पिछले हफ्ते, पिछले लास्ट बुध को, अब आज हुआ और अभी भी थोड़ी देर पहले वो ख़त्म हुआ, अपने अख्ताम को पहुंचा है। बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ कौमी असम्बली के इजलास में। और इसके साथ साथ जो मेन खबर जो मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ ये कि अपोजिशन पार्टीज़ बहुत ही ज़्यादा वसूख के साथ ये बयानात दिए चले जा रहे थे यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे एंड लास्ट वीक बिफोर लास्ट वीक, ये कि जी हम इनको जो है मात दे देंगे, हुकूमत पाकिस्तान को कोई भी बिल नहीं पास करवाने देंगे, स्पेशली EVM के मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स से मुतल्लिका बिल। और इसके साथ साथ 21 और जो नए कवानीन मुतारिफ़ करवाए गए हैं। आज कौमी असम्बली में वो पास हो गए हैं, मंजूरी आ गई है, वोट इनके पूरे थे, नंबर्स पूरे होने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हुई है। मगर नाज़रीन, अपोजिशन पार्टी का फिर वही रोना धोना है कि जी धांधली हुई है, हमारे पास ज़्यादा वोट थे, इनके पास नहीं थे। नाज़रीन, सीधी सी बात है, वो ये सादा सोच रखने वाला बंदा भी ये बात समझ लेगा आसानी के साथ। कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है इस बात को समझने के लिए। हुआ कुछ यूँ कि जो पिछले हफ्ते ये इजलास कैंसिल हुआ था और उस दौरान जो 7 दिन का टाइम मिल गया हुकूमत पाकिस्तान को वर्कआउट करने के लिए, अपने नंबर्स पूरे करने के लिए, उस दौरान इन्होंने बड़े राब्ते किए। इन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ में से वो बंदे ख़रीदे, ऑब्वियसली ख़रीदे ही होंगे, कोई किसी को फेवर कहाँ देता है। सियासतदान तो कभी अपने घर वालों को फेवर ना दे। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि इनके अपोजिशन पार्टीज़ के 10 मेंबरान जो थे वो आज गैर हाज़िर थे कौमी असम्बली के इजलास से, इसलिए इनके नंबर्स कम पड़ गए थे और वो ख़रीदे गए। ऑब्वियसली जो सीधी सी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले 74 साल से हम पाकिस्तान में यही कुछ होता देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं बात कि जो समझ में ना आए। बात दोबारा फिर वहीं पे आई थी नाज़रीन, मैं दोबारा से फिर इसका पस मंज़र समझा दूँ थोड़ा सा, इसलिए ताकि वो कहते हैं काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब का यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे और उससे पहले बयान आया था कि जी हम बड़े बुरे तरीके से शिकस्त देंगे हुकूमत पाकिस्तान को। ये जो बिल्स पेश करने जा रहे हैं ये अवाम के हक़ में नहीं है, ना सिर्फ अवाम बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान के हक़ में ये सारे बिल्स हरगिज़ नहीं हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए इन्होंने बड़ी कोशिशों में जुटे पड़े थे। ये पिछले 10 दिन तकरीबन इन्होंने सर तोड़ ताबड़तोड़ कोशिशें की, मगर फिर भी नाकाम हुए। हुआ कुछ यूँ नाज़रीन कि जो 10 बंदे इन्होंने ख़रीद लिए थे, या यूँ कह लें कि दबाव डाल के, या जो भी है, जिस तरह भी हुआ, अपोजिशन पार्टीज़ के 10 वोट जो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली। तो इसमें 10 बंदे गायब होना एक बहुत ही कह लें कि सदमे की बात है, बहुत ही झटके की बात है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उनके साथ हाथ हो गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो साहब, उनको तो ये नहीं समझ रहा कि मैं इंग्लिश बोलूँ, उर्दू बोलूँ, पंजाबी बोलूँ या फ़ारसी बोलूँ, क्योंकि उनको वो ऐसे बौखलाहट का शिकार हुए कि उर्दू बोलते बोलते जब इंग्लिश पे आते थे वो प्याज, गंढे, थोम, टमाटर इस किस्म के रेट बताना शुरू कर देते थे। खुदा खौफ करो भाई, तुम नेशनल असम्बली में खड़े हो और वहाँ पे खड़े हो के आप वो बातें कर रहे हो कि जैसे एक बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गुआर इंसान बातें करता है। इस तरह तो आवाम किस तरह आप लोगों को अप्रिशिएट करेगी। और इसके साथ साथ ये तो हर बंदा जानता है कि अभी उनका एक्सपीरियंस कम होने की वजह से बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का, इसलिए वैसी बातें करते हैं। मगर नाज़रीन, कुछ बातें ऐसी भी की बिलावल जरदारी भुट्टो ने कि जो वाकई बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी थी। वो ये कि इतनी महंगाई होने के बावजूद हुकूमत बार बार ये आवाम को तसल्लियाँ दिलाए चली जा रही है कि आपने घबराना नहीं। बात तो उसकी ठीक है। और इसके बाद जो ये बिल पेश किए गए आज और इसके ऊपर जो वोटिंग हुई उसके मतलब भी सवाल उठाए गए। वो ये कि जी धांधली हुई है, नंबर्स हमारे ज़्यादा थे, हुकूमत पाकिस्तान के कम थे। मगर नाज़रीन, फ़र्क साफ ज़ाहिर है। वो ये कि ये हमेशा ऐसे करवाते हैं। हमारे आप पिछले वीडियो क्लिप्स उठा के देख लें जिसमें मैंने डॉक्टर अली ने हकीकत मंडी की तरफ से ये सारी की सारी बातें पहले ही कर दी थी। पहले आप लोगों को इससे आगाही हासिल करवा दी थी कि आने वाले इजलास में क्या होने वाला है कौमी असम्बली में।
اور نہ صرف ہونے والا بلکہ کیسے ہوتا آیا ہے اور کیا ہوتا آیا یا کس طرح سے حکومتیں اس چیز کو یا ایسے جو ایونٹس ہیں ان کو مینج کرتی آئی ہیں پچھلے 74 سالوں میں۔ ناظرین، جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی عوام آپس میں جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص بھی حکومت پاکستان کے اسپیشلی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور اس کے کیبنٹ کے 52 ممبران جو ہیں وہ پبلک اپیرنس نہیں ہو رہی ان کی، یعنی کہ پبلک میں نہیں آ رہے۔ ویسے پریس کانفرنس وغیرہ کر دیتے ہیں، پبلک میں آنے سے مراد کہ کسی ایسی بڑی جگہ پہ جہاں جلسہ جلوس وغیرہ ہو اور وہاں پہ آ کے عوام سے خطاب کریں، وہ اس لیے کہ جب سے یہ مہنگائی کے انہوں نے پہاڑ توڑے ہیں پاکستان کی عوام کے سروں پہ، اس وقت سے ان کو یہ ڈر بیٹھ گیا ان کے دلوں میں کہ وہ نہ ہو کوئی بندہ ہمارے خلاف کوئی اس قسم کا کوئی ایکشن لے بیٹھے، احمقانہ قسم کی کوئی حرکت نہ کر بیٹھے اور جس سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ واپس موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ میں نے ڈاکٹر علی حقیقت منڈی کی طرف سے آپ کے ساتھ یہ ساری معلومات شیئر کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس چینل کو یعنی کہ حقیقت منڈی ٹی وی کو اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عوام میں یہ اویئرنیس آئے کہ کون سا ایسا چینل ہے جو بار بار یہی بتایا چلا جا رہا ہے، اور نہ صرف بار بار یہ بتایا چلا جا رہا ہے کہ حقیقت پر مبنی زمینی حقائق پر مبنی باتیں ہو رہی ہیں، نہ کہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں یہاں پہ ایک بڑی ہی خاص الخاص بات مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ تحریک لبیک کے متعلق کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ بڑے یہ بیانات دیتے آئے ہیں اپوزیشن لیڈرز بھی، خواہ وہ شہباز شریف تھا، خواہ وہ مریم نواز تھی، خواہ وہ JI5 کے لیڈر تھے مولانا فضل الرحمان۔ خیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا بیان دینا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری بھٹو نے بھی آج، یعنی حتیٰ کہ کسی شخص نے بھی تحریک لبیک کے متعلق ایک لفظ نہیں بولا، حالانکہ آج کا دن انتہائی اہم ترین دن تھا، اور یوں کہہ لیں کہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، پاکستان کی ہسٹری میں اس دن کا اندراج ضرور ہوگا، اور آنے والی نسلوں کو بھی اس چیز سے آگاہی حاصل کروائی جائے گی، کیونکہ یہ اس لیے خاص الخاص دن ہے کہ اس میں آج کے دن میں ناظرین 22 قوانین پاس ہوئے ہیں، حکومت پاکستان نے پیش کیے تھے، اور وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ وہ ان کو مکمل طور پہ ہٹا نہیں دیتا، ختم نہیں کر دیتا۔ اول تو ایسا ہونے کا نہیں، جب تک یہ دنیا رہے گی، پاکستان رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ ساتھ یہ قوانین بھی چلتے رہیں گے، ان میں امینڈمنٹس ہوتی رہیں گی، ترامیم ہوتی رہیں گی جس طرح پہلے ہوتی آئی ہیں، مگر یہ جو قانون بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے، اس میں پھر اس کو آپ مکمل طور پہ نہ بھلا سکتے ہیں، نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا میں نے ڈاکٹر علی نے حقیقت منڈی کی طرف سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ دن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس میں وہ قوانین پاس ہوئے ہیں جن میں سے زیادہ قوانین وہ ہیں جن کا عوام کی زندگیوں پہ بڑا گہرا اثر ہے یا گہرا اثر پڑے گا آنے والے وقت میں۔ وہ اس طرح سے کہ ایز اٹ از پہلے سے ہی عوام، پاکستان کی عوام مہنگائی کو بڑے ہی برے طریقے سے فیس کیے چلے جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، وقت اور حالات کے ساتھ دن رات جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قوانین آج پیش کیے گئے ہیں اور اس کو پاس کروایا گیا ہے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں، ان میں 70% قوانین ناظرین ایسے ہیں کہ جو عوام پہ مزید مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دینے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو EVM والا انہوں نے قانون جو پاس کیا یا کروایا ہے، سم ہاؤ واللہ العالم بقول اپوزیشن پارٹیز کے کہ جی یہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، آج ان کے نمبرز پورے نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ سارا کام کیے ہیں یا کروائے ہیں۔ تو EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ناظرین، اس کے متعلق بھی ہمارے ویڈیو کلپس آ چکے ہیں، 3 تقریباً غالباً ویڈیو ہم نے بنا کے آپ خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، انلیس جو نئی معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ ہو سکتا ہے یہ پری پروگرام کر دی جائیں، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ نصب کرنے سے پہلے ہی ان کو پری پروگرام کر کے تو اپنی فیور میں اس کو کر لیا جائے، آخر مشین ہے، اس کو جو پروگرام کریں گے ویسے ہی وہ چلے گی۔ واللہ العالم، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آیا وہ ان کے پیچھے نیک نیتی ہے حکومت پاکستان کی یا کوئی نیا ٹرک جو ہے وہ پلے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا انہوں نے قانون پیش کیا ناظرین کہ جو شخص بھی زیادتی کا مرتکب ہوگا اور عدالت میں اس کو سزا جو ہے اس کو نامرد کر دینے والی جو سزا اس کو دی جائے گی۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا۔ ابھی بڑی دور کی بات نہیں ہے، پچھلے ہفتے کی بات ناظرین،
پاکستان میں بڑے بڑے علماء اکرام سے جب مشورہ کیا حکومت پاکستان نے اور ہمارے وزیر قانون نے بھی کہ کیا شرع اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ جو سزا تجویز کی گئی ہے نامرد کرنے والی، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو آبویسلی جواب نہ میں تھا کہ نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں اس چیز کی سزا جو ہے زیادتی کی وہ کچھ اور ہے، تو اس کے مطابق پہلے چل رہا تھا، قوانین بنے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق عمل درآمد بھی ہوتا ہے اب تک پچھلے 74 سالوں سے الحمدللہ۔ اب ان کو کیا سوچی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں، اسلام ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کی حیثیت سے ایک اسلامک لا قانون جو بنا ہوا ہے اس کو آپ بدل کے آپ فیور دے رہے ہو ان لوگوں کو جو عادی مجرم ہیں۔ پر یہ دوسرا ایک پوائنٹ جو میں نے اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں، انتہائی امپورٹنٹ، بڑی توجہ طلب بات ہے، وہ یہ کہ اداروں کو خود مختاری دے دی گئی ہے۔ بہت زیادہ خود مختاری سے مراد کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ منیمم کر دیا گیا۔ چیک اینڈ بیلنس منیمم کرنے سے ہوگا کیا کہ آبویسلی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ چیک اینڈ بیلنس ختم کر دیں گے یا کم سے کم کر دیں گے گھٹا کے، تو افسران اعلیٰ جو بیٹھے ہوئے ہیں، افسران بالا ان محکموں میں، ان ڈپارٹمنٹس میں جو پرائسز وغیرہ بڑھاتے ہیں، کم کرتے ہیں، یا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں تمام خرد و نوش کی اشیاء پہ، یا جو اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، انہوں نے تو پھر وہی کرنا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ناظرین کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر علی کو کرکٹ ون ٹی وی کی طرف سے اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی۔ اللہ نے